نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ابھی حج کا موقع ہے، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جن کے پاس مالی استطاعت ہے وہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ اور ایک حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل قرابت حاصل کرنے کا اور بالکل قریب ہونے کا، اور یہ حج ایک مجنونیت والی عبادت ہے۔ اس سے انسان کے اندر جو جنون ہے اس کا ثبوت ہوتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کے اوپر اسلام کی 5 بنیاد ہے، بنیاد اسلام علی 5۔ تو اس میں انسان کے عشق بالکل انتہا اور بالکل اس کے انتہا تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ حج میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا 2 احرام باندھتے، بنا سلے ہوئے کپڑے پہن کر نہ سر ڈھانپ سکتے ہیں نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، 2 احرام کے کپڑے پہن کر جو کہ کفن کی طرح ہے اس کو پہن کر اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں اور لبیک 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 کے الفاظ اور صدائیں بلند کرتے ہیں، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کے در پہ جا کے چمٹ جاتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے در پہ آ گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یا اللہ بس اب جو ہے آپ اپنے سے ہمیں ملا لیجئے، اپنی محبت ہمیں دے دیجئے اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا فیصلہ کر دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یہ عشق کی بالکل انتہا ہے۔ عشق، حج کا جو ظہور ہے بالکل عشق کی انتہا تک پہنچ چکا ہوتا ہے انسان۔ جب انسان کسی سے عشق و محبت ہونے لگ جاتی ہے تو پھر پہلے اس کا نام پہچانتا ہے، اس کو پہلے جاننے لگتا ہے، جاننے کے بعد اسے عشق پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہونے لگتا ہے، اس کے بعد انسان اس کے حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینے لگتا ہے، اس کے لیے جو ہے اس کے نام کا اظہار کر کے اس کا نام لے لے کے انسان مزے لیتا ہے، جس کی پہلی مثال ہے نماز۔ پہلا تو کلمہ ہے، کلمے کے بعد دوسری مثال ہے نماز۔ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہزاروں میل دور کھڑے ہو کر ہم ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بار بار نام لیتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جا کے بالکل سجدے میں اپنے آپ کو عاجزانہ طور پہ اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پیش کر کے یہ ظاہر کرتے کہ یا اللہ ہم آپ کے ہی بندے ہیں، آپ کے ہی محتاج ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، یا اللہ ہم آپ کے ہی محتاج ہیں۔ زمین پہ سر رکھ کر اللہ کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم آپ ہی سے محبت کرتے۔ تو دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے اس الفاظ کا، اس نماز کے ذریعے سے اللہ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب کسی سے محبت ہونے لگ جاتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے نام لیتا ہے، اس کے نام کا ورد کرتا ہے، اس کے نام کو یاد کر کر کے لذت اور سکون حاصل کرتا ہے، جس کی پہلی مثال ہے نماز۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے کہ اس کے لیے اور مزید قربانیاں دیتا ہے تاکہ اس سے جو ہے ملاقات ہو جائے، وہ مل جائے، اس کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو اس کی دوسری مثال ہے روزہ۔ انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کا حصول کے لیے، اللہ کی محبت کو بالکل صحیح طریقے سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے اور اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دے اور اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ اس کے لیے جو انسان قربانی دیتا ہے، قربانی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بھوکا پیاسا رہنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے، عاشق اپنے معشوق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے معشوق کی محبت کے حصول کے لیے پیسے لٹانے لگتا ہے، جس کی مثال ہے زکوٰۃ۔ انسان اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، انسان عاشق بن کر اپنے اللہ کو، اللہ کی عشق کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ لٹانے لگتا ہے، زکوٰۃ خیرات دینے لگتا ہے، غریبوں کو پیسے لٹاتا ہے، تمام مستحقین کے اوپر پیسے لگانے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری ہے کہ اس کے در پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے در کے آگے جا کے حاضری دے دیتا ہے، اس کے در پہ جا کے چمٹ جاتا ہے اور چپک جاتا ہے اور بالکل اس کے در پہ جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، جس کی مثال ہے حج۔ حج کے اندر میں نے بتایا کہ عشق کی انتہا کا ظہور ہے۔ حج میں جا کے انسان 2 کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا
کئی ہزار میل تک چل کے پیدل گئے. مدینہ کے بعد اللہ کے رسول نے ایک حج کیا اور ہجرت کے بعد، اور ہجرت سے پہلے 2 حج کیا ہے. ہجرت کے بعد جو ایک حج کیا وہ حجۃ الوداع ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید یہ آخری حج ہے، اس کے بعد میں آپ کو اگلے حج کے دوران نہ ملوں، میری اور آپ سے ملاقات نہ ہو. اور یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد اللہ کے رسول کے صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ حجۃ الوداع ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کو قربان کیا، اور ہر ایک اونٹ خود ہی امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر ایک خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، رسول اللہ مجھے پہلے قربان کیجئے، مجھے پہلے قربان کیجئے، مجھے پہلے قربان کیجئے. اس طرح اونٹ نے بھی اللہ کے رسول کے سامنے اپنے حاضری دی، خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مجھے قربان کر دے. اس طرح محبت کی انتہا جانوروں میں بھی ظاہر ہوئی. اور اس کے بعد انسان اللہ کے رسول نے جو طریقہ سکھایا اس کے طریقے پر جاتا ہے، اور اس طریقے سے عمل کر کے انسان اللہ کے در پہ جا کے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے. اور آج حالت تو یہ ہو گئی ہے، پہلے تو 30-40 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور اب تو 40-50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے محبت کا ظہور کرتے ہیں، اللہ کے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایک بزرگ نے جیسے فرمایا کہ پہلے تو لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اب لبیک کی جگہ البیک البیک بروس البیک البیک کی صدائیں بلند ہوتی ہے. ہر کسی کو اس کی کھانے کی فکر لگی ہوتی ہے، شاپنگ کرنے کی فکر لگی ہوتی ہے، اور ایک موبائل جس موبائل کے ذریعے سے تمام لغویات فحشیات کر سکتا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر، تمام برائیاں اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اس موبائل کے ذریعے سے اللہ کے رسول روزہ رسول پہ حاضری دے کر اپنے موبائل سے کال کر کے، آن لائن کر کے انسان اپنی بیوی کو اور مرید اور کوئی بھی دوست اپنے کسی دوست کو کال کر کے دکھاتے ہیں، آن لائن کہتا ہے کہ دیکھو میں روزہ رسول پہ کھڑا ہوں، سلام پیش کرو. یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی جو ہے اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے. وہاں جا کے سیلفیاں لیتے ہیں، وہاں جا کے